اور حسن پھول۔ ناظرین، یہ تو بات تھی آیت تطہیر، جس سے یہ واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان و عظمت کیا ہے۔ اب ایک اور آیت مبارکہ، اللہ اکبر، کیا امیزنگ واقعہ ہے یہ ہیں، اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کے لیے ڈفرنٹ کنٹریز اور علاقوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ تو ان مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ ہم خود براہ راست بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آ کر دین اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے، کچھ سوالات ہیں، کچھ کنفیوژنز ہیں جن کو دور کریں گے۔ اسی سلسلے میں 9 ہجری میں ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن جو تھا وہ نجران سے نبی پاک کی بارگاہ میں آیا۔ یہ نجران کے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا، اس میں 60 لوگ تھے، 60 سوار تھے، اور 24 افراد تو ان میں وہ تھے جو سردار تھے، وہاں کے عزت دار لوگ تھے، اور ان میں 3 ان سب کے لیڈرز تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں نجران کے نصارہ کا مذہبی اور قومی سارا نظام تھا۔ وہ بڑا ہائیلی وی آئی پی ڈیلیگیشن تھا، اور اس میں 3 لوگ تو وہ تھے جن کے ہاتھ میں سارا نظام تھا۔ ان میں ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، دوسرا ایہم، اور تیسرا شخص ابو حارثہ بن القمہ تھا۔ ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے کوسچن کیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ اس ٹاپک پر آ کر انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین، اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر آگے فرمایا، پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ذرا سمجھ لیجیے۔ یہ امیزنگ یوں سمجھے کہ ایک ایونٹ تھا۔ مباہلے کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ 2 مد مقابل آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں حق